میں تم سے دنیا میں کہا کرتا تھا نا کہ جو خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھاتا۔ دیکھو ہم ہر خسارے سے بچ گئے، کتنی شاندار کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ہم جیت گئے نائمہ، ہم جیت گئے۔ اب زندگی ہے، موت ختم، اب جوانی ہے، بڑھاپا ختم، اب صحت ہے، بیماری ختم، اب امیری ہے، غربت ختم، اب ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں اور سارے دکھ ختم۔ نائمہ نے کہا، مجھے تو اب کوئی دکھ یاد بھی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، ہاں، آج کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے۔ دنیا تو بس ایک خیال تھی، خواب تھا، افسانہ تھا، سراب تھا۔ حقیقت تو اب شروع ہوئی ہے، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ نائمہ نے کہا، ذرا سامنے دیکھیے، سما بدل رہا ہے۔ میں نے اس کے کہنے سے توجہ کی تو احساس ہوا کہ واقعی اب شام ڈھلنے کے بالکل قریب ہو چکی ہے، اب مغرب کے چھٹپٹے کا سا وقت ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ تبدیلی کسی اہم بات کا پیش خیمہ ہے۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، ہاں تم ٹھیک سمجھے، یہ صالح کی آواز تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ختم ہو رہا ہے، تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ تم امورا کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ تم نہ پانی پینے جا سکتے ہو، نہ بیت الخلا جانا تمہارے لیے ممکن ہے، پھر تم تھے کہاں؟ اس نے کہا، میں اماسیل کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اماسیل پیچھے سے نکل کر سلام کرتا ہوا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے الٹے ہاتھ کا فرشتہ تھا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور ہنستے ہوئے صالح سے دریافت کیا، ان کی وجہ نزول؟ صالح نے کہا، حساب کتاب ختم ہو چکا، اب تمہیں پیش ہونا ہے، ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے۔ پیشی کا سن کر مجھے پہلی دفعہ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے گھبرا کر سوال کیا، حساب اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ صالح نے کہا، میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور حشر میں وقت بہت آہستہ، اس لیے جتنا عرصہ تم یہاں رہے ہو اتنے عرصے میں وہاں حساب کتاب ختم ہو چکا۔ میں نے پوچھا، وہاں میرے پیچھے کیا ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، تمام امتوں کا جب عمومی حساب کتاب ہو گیا تو میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے، مگر ان کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر انہیں روک لیا گیا تھا۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر ان کا بھی حساب ہو گیا۔ اب آخر میں سارے انبیاء اور شہداء پیش ہوں گے۔ نائمہ نے صالح سے سوال کیا، کیا شہید وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے؟ صالح نے جواب دیا، نہیں، یہ وہ شہداء نہیں، وہ بھی بڑے اعلیٰ اجر کے حقدار ہوئے ہیں، مگر یہ شہداء حق کی گواہی دینے والے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ کیونکہ مجھ پر حساب کے تصور سے گھبراہٹ طاری تھی، اس لیے میں نے سوال کیا، کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ صالح نے کہا، نہیں، بس بارگاہ ربوبیت میں ان کی پیشی ہوگی اور ان کی نجات کا اعلان ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین اور مالک کل ہیں، وہ جب چاہیں جس کا چاہیں حساب کر سکتے ہیں، کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا۔ میرے منہ سے نکلا، رب اغفر وارحم۔ صالح نے مزید وضاحت کی، میں خدا کے اختیار کا بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے۔ دراصل اب جنت و جہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے، چنانچہ اب اہل جنت اور اہل جہنم سب کو میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ ان سب کے سامنے انبیاء اور شہداء کی کامیابی کا اعلان ہوگا، پھر گروہ در گروہ نیک و بد لوگوں کو جنت و جہنم میں بھیجا جائے گا، جس کے بعد ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔